اور میں آپ کو ایک اوریجنل لطیفہ سناتا ہوں. السلام علیکم. فیصلہ میں ایک بزرگ ہیں, خود کو چھپاتے ہیں, اچھا, اب تو کافی علیل ہو چکے ہیں. اللہ جس کو عطا کرتا ہے ان کی پتہ کرامت کیا ہے, خاص سب کو نہیں, جس پر خوش ہوتے ہیں اس کو اندر لے جاتے ہیں. تو پتہ کیا کرتے ہیں, یہاں ہاتھ رکھ کے نا ہو کی ضرب لگاتے ہیں, اور جب ایسے کر کے انگلیاں باہر نکالتے ہیں تو انگلیوں پر میل لگا ہوتا ہے. میرے شیخ الحدیث و تفسیر جامعہ نظامیہ میں آپ نے مجھے بات سنائی, فرمانے لگے میں بھی گیا ان کے پاس, لیکن انہوں نے ٹال مٹول کر کے نا مجھے واپس, حضرت آپ تو اتنے بڑے عالم دین ہیں, انہوں نے مجھے واپس بھیج دیا, لیکن میں مطمئن ہو کر نہیں آیا. فرماتے میں عمرہ کرنے کے لیے گیا تو معاہدہ شریف میں مل گئے وہ بزرگ مجھے, کہتے میں نے وہاں پھر عرض کی, ان کو ناراض ہوئے, کہنے لگے حضور کی طرف سے توجہ ہٹا کر تو میری طرف متوجہ ہوتا ہے, تیرا بھی کچھ نہیں رہے گا میرا بھی کچھ نہیں رہے گا. بات تو صحیح ہے. چل چپ کر ادھر توجہ کر. کہتے ہیں توجہ تو میں نے رکھی لیکن میں باہر نکل آیا اور آ کر کھڑا ہو گیا. جب وہ باہر آئے نا تو میں نے ان کو, میں حضرت آج اندر دا محل کر دو, لیکن وہ پھر نہیں مانے. کہتے میں نے گنبد خضرا شریف کی طرف اشارہ کر کے عرض کی, حضرت آپ کو گنبد شریف کا واسطہ میرے اندر دی محل کر دو. پہلے ادھر مجھے کس کیا, پھر ادھر کس کیا, پھر ادھر کس کیا, پھر جپی ڈال. کہنے لگے اچھا تو نہیں مانتا, کہنے مجھے سائڈ پھر لے گئے, تو انگلیاں ایسے کر کے نا جب باہر نکالی تو انگلیاں بالکل صاف آئیں. کہتے جب اللہ والوں کی خدمت میں جاؤ تو خیالوں کو کنٹرول میں رکھو, یہ پکڑ لیا کرتے ہیں. بات تو صحیح ہے. کہتے میرے اندر خیال آیا, لے بھی میرا تے اندر بڑا صاف ہے, نکلے کھ نہیں ہے. تو انہوں نے خیال پکڑ لیا, کہنے لگے اوے گل سن, اے مدینہ پا کے کدی باہر ملی پھر ویخ تیرے اندروں میں کڈنا کی سمجھ رہے ہو. ہاں حضرت, کہنے کدی باہر ملی پھر ویخ تیرے اندروں میں کڈنا کی. کہتے میں نے عرض کی حضور یہ مدینہ پاک کے اندر اور باہر کا کیا معاملہ ہے. تو اب راز کھولنا پڑ گیا, کیونکہ راز کھولنا کوئی سوکھی بات نہیں, حضرت جان جاتی ہے. فرمانے لگے, رونے لگ پڑے, کہنے لگے اللہ جل شانہ نے مدینہ طیبہ کے ارد گرد فرشتے کھڑے کر رکھے ہیں, اور جو بھی میرے محبوب کی بارگاہ میں جانے لگے نا اس نیت سے مدینہ طیبہ میں داخل ہو, تم نے اس کا سارا گند ادھر ہی رکھ لینا ہے, کیونکہ اس نے میرے محبوب کی بارگاہ میں جانا ہے, صاف کر کے بھیجنا ہے, گندا نہ جائے وہاں, اور تیرا سارا تو وہاں پڑا ہے, کبھی باہر ملنا پھر دیکھ تیرے اندر سے کیا کیا نکالتا ہوں. ہاں حضرت آجا لوگ ہے جی, حضرت جی آجا ہے جی, اور کڑواؤ یار اپنے اندر تک, خدا کا واسطہ کڑواؤ اپنے اندر تک گند, اے بار بار نہیں ملنے. ارے رکو ذرا, صبر کرو. غوث پاک خود یہ ان کے بارے میں لکھا ہے, فرمایا 25 سال عراق کے جنگلوں میں نے گزارے ہیں نفس کو قابو کرنے کے لیے. حالانکہ بائی برتھ ولی اللہ ہے, اس کے باوجود اتنا مجاہدہ, اتنی محنت. فرمایا 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے, اور 15 سال ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے روزانہ عشاء اور فجر کے درمیان قرآن ختم کیا. ارے رکو ذرا, صبر کرو. تو عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا کہ امیر معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہے, تو آپ نے فرمایا کیا بات کر دی تو نے, امیر معاویہ نے جو حضور کی حمایت میں گھوڑا دوڑایا نا, اس گھوڑے کے ناک میں جو مٹی داخل ہوئی نا, عمر بن عبدالعزیز تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کرتا. پیارے بزرگوں اور دوستو, آپ بتاؤ صحابہ اکرام سے زیادہ بہتر مسلمان کون تھا؟ صحابہ اکرام سے زیادہ نمازی, متقی, پرہیزگار, عبادت گزار, تقوی شعار کون تھا؟ خدا کی قسم اس کائنات میں کوئی نہیں تھا. 1 لاکھ اولیاء اللہ ایک طرف, میرے نبی کا بلال حبشی ایک طرف. اور سیدوں کے سردار غوث پاک کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ کی سواری جب چلتی تھی نا, سواری گھوڑا ہو اونٹ ہو, تو اس کی ناک میں جو غبار آ جاتا تھا وہ ولیوں سے بہتر ہے. یعنی یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو بزرگان دین ہیں وہ صحابہ کرام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے, یعنی ان کے مقابلے میں بھی شاہی کوئی نہیں. تو ہم یہ نہ کہیں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تھے شاہی کوئی نہیں. ارے رکو ذرا, صبر کرو. اچھا, جیسے اس نے کہا کہ قرآن مجید میں ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم. وہ یہ کہتا ہے کہ جیسے محمد اللہ بھی رسول ہیں, جیسے پہلے تھے وہ فوت ہو گئے, یہ بھی فوت ہو جائیں گے, تو تم کیسے کہتے ہو کہ نبی فوت ہونے کے بعد زندہ ہے تو زندہ ہے, واللہ تو زندہ ہے. تم نے جھوٹ بولا میرے اوپر, اس کے اوپر معافی مانگو مجھ سے بھی اور اللہ تعالیٰ کے حضور بھی. اور میں بتاؤں گا کہ حیات النبی کو کون نہیں مانتے. حیات النبی کو تمہارے ابے نہیں مانتے, تیرے ابے نے کشف المحجوب میں لکھا, اور دوسرے ابے نے تذکرۃ الاولیاء میں, علی بن عثمان حجویری المتوفی 465 ہجری, اور شیخ فرید الدین عطار المتوفی 627 ہجری, جسے منگولوں نے, ان دونوں نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا, شیطانی خواب,
اسے انہوں نے رحمانی بنا کے پیش کیا کہ رسول اللہ کی قبر میں اترے ہیں, ان کی ہڈیوں کو بعض ہڈیوں سے الگ کر رہے ہیں. استغفر اللہ تو کوئی. اور تم ان بابوں کے ماننے والے ہو, ان کے عرس کرواتے ہو کہ جو قبر میں رسول اللہ کی ہڈیاں مانتے ہیں. تمہیں تو کوئی حق ہی نہیں پہنچتا کہ تم یہ بات کرو.